مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا۔ اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت میں مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ میاں بیوی میں نوک جھوک ہو جانا اس رشتے کا حسن ہے، مگر کسی بات کو انا کا مسئلہ بنا لینا بن منائے ہی مان جانا چاہیے۔ اپنوں کو منا لینا چاہیے، کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے جب تم اس کا دل بھر جائے تو تمہاری ہی خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ جو سنتیں ترک کرنے کی عادت بنا لے اس سے فرائض بھی چھوٹنے لگتے ہیں، اور جو فرائض ترک کرنے کا عادی ہو جائے وہ شریعت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور جو شریعت کو حقیر سمجھتا ہے اس سے کفر سرزد ہو جاتا ہے۔ مرد کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ اگر تو اسے پوری عورت میسر ہو تو اس کا دل بھر جاتا ہے، اور اگر تھوڑی میسر ہو تو اسے پانے کے لیے حدیں بھی پار کر دیتا ہے۔ جو مصیبت ہمیں اللہ سے دور کرے وہ سزا ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ کے قریب کرے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر سہ نہیں سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور گالیاں بھی سنتا ہے۔ ایک آپ پر ہی اس کی حکمرانی ہوتی ہے تو کر لینے دیں۔ مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے، ملکہ خود بن جائیں گی۔ لڑکا چاہے کتنا بھی سچا پیار کر لے ٹائم پاس ہی کہلائے گا، اور لڑکیاں چاہے کتنا بھی ٹائم پاس کر لیں وہ سچا پیار ہی کہلائے گا۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ ایسا مرد چاہتا ہے جو اس کے بعد اس کی بیٹی کے لاڈ اٹھا سکے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، وہ اگر مناسب بھی کھا لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا اپنے شوہر کی قدر کریں، کیونکہ وہ واقعی قدر کے لائق ہے۔ ملاقاتیں عروج پر تھیں تو اذان بھی سنائی نہ دیتی تھی، اب بچھڑے ہیں تو تہجد بھی ادا ہوتی ہے۔ تمیزدار لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، چاہے آپ کا رویہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزرنے کے لیے بات بدترین ہو جائے، پر وہ احترام کرنا نہیں بھولتے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی یہ سوچ کر ذلت بھی برداشت کر لیتا ہے کہ جن کو وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ عورت ایسا مرد ایسی عورت چاہتا ہے جس کا پیچھے والا وقت اچھا ہو۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے، اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت سے سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا کی واحد عورت ہیں جن کا والد نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اور خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھی بھٹک جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ وہ مرد بہت خوبصورت ہوتا ہے جس میں حیا ہو، جو باہر کی عورتوں کو بھی وہی عزت دے جو اپنے گھر کی عورتوں کو دیتا ہے، جو راہ چلتی کسی بھی عورت کو دیکھ کر نگاہیں نیچے کرے، کیونکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد بھی حیا ہو تو دنیا کی ساری عورتیں محفوظ رہیں گی۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی
چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں حکایت کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے کہ ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا آپ کی اہمیت گھٹائی جاتی ہے، اور پھر بھیک میں تو خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ، عزت اور محبت نہیں۔ پسندیدہ شخص بھی جادوگر ہوتا ہے، بے چین دل میں سکون اور بے خوابی سے بوجھل آنکھوں میں خواب بھرنے کی قابلیت بس اسی کے پاس ہوتی ہے۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کی؟ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی اور کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر زندگی جینے نہیں بلکہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تمہیں کیسا ہم سفر چاہیے؟ حضرت یوسف جیسا خوبصورت؟ نہیں، جس کے قریب بھی اگر کوئی غیر عورت آئے تو وہ کہے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ مرد کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی خاص لگژری نہیں، دنیا کی کوئی شے بھی مرد کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر مزید خود کو دکھ دیں۔ عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ دلیل مت کرنا کسی فقیر کو چوکھٹ پر اپنی، وہ صرف بھیک لینے نہیں بلکہ دعا دینے بھی آیا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اسے اچھا بنانے کے لیے ہمیں تعویذ کی نہیں بلکہ اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بناتی نہیں۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اپنے شوہر کے کھانے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کام سے واپسی پر بہترین کھانا اور ہنسی مسکراتی بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے بغیر جس کا دن گزر سکتا ہے اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ حقیقت پسند بننا یا بیوقوف بنے رہنا یہ آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ سبھی کرتے ہیں، مگر کوئی بھی گونگی عورت سے شادی نہیں کرتا۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور با کردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی اسی لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور جو قبول بھی ہوتی ہیں لیکن وقت پر انتظار درکار ہوتا ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنی بھی جاتی ہیں۔ جنہوں نے پڑھی لکھی عورتوں سے شادی کی ہے آج وہ تندور میں روٹی لینے کے لیے لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور جنہوں نے کم پڑھی لکھی عورتوں سے شادی کی ہے ان کو گرما گرم روٹی گھر میں بیٹھے ہی مل رہی ہے۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ کوشش کیجیے جو آپ کے پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا من کبھی نہ ٹوٹے، کیونکہ اعتبار جیتنے میں عمریں لگ جاتی ہیں اور ٹوٹنے میں صرف ایک پل۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی ہے اور دوسری تمہارے لیے دنیا چھوڑ کر آئی ہے۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جنتی ہے وہ عورت جو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اسے راضی اور خوش رکھے۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے۔ سب سے ضروری ہے کہ اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔
محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ کسی کی بیٹی کو جب آپ اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسے مرضی سلوک کیا جائے۔ وہ آپ کے ساتھ اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ ویسے یہ سچ ہی ہے کہ ہم کئی بار ان لوگوں کے زیادہ قریب ہیں جو ہم سے خون سے نہیں بلکہ دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے اجنبی جو ملتے تو اجنبی ہو کر ہیں لیکن اپنوں سے زیادہ کام آتے ہیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے بھی مت بناؤ، کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ صاف دل کی 5 نشانیاں۔ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے نبھائے گا، وہ بہت حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ یہ نفرت نہیں فطرت ہے میری، جسے چھوڑ دیا بس چھوڑ دیا۔ کچھ مرد عورتوں کو اپنی محبت سے یہ سکھاتے ہیں کہ ہر مرد بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں ان سے کچھ مت کہیں، کیونکہ جنہیں کچھ کرنا نہیں آتا وہی آپ کی برائی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے منہ پہ تعریف کرتے ہوں گے اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہوں گے۔ ایک دن آتا ہے وقت سب کا بدل جاتا ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ لمحے کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ ہر کسی کے نصیب میں اپنے نہیں ہوتے اور نہ ہر کسی کے اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ فکر اس کی کرو جو تمہاری قدر کرے، اس کی نہیں جو صرف دکھاوا کرے۔ نفرت اور نظر انداز کرنا وہ عمل ہیں جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ عمل ہیں جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ناراضگی پر ایک دوسرے کو منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی وفاداری اور محبت ہے۔ مرد کے ہاتھ میں اتنی گرفت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی من پسند عورت کا ہاتھ سارے زمانے کے سامنے دلیری سے تھام سکے۔ محبت کا تعلق فانی جسم سے نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کا تعلق تو روح سے ہوا کرتا ہے، اور جب روح سے محبت کی جائے تو روح نکلنے کے بعد بھی وہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پہ لاکھوں سال کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان یہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ جسے چھوڑ دیا اسے پھر مکمل چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، الزام نہ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ بے پناہ چاہت کے باوجود بھی کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان لیں محبت اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ رکنا تو دور، سوال بھی مت پوچھیں کہ وہ دور کیوں ہوا، آزاد کر دیں اسے، اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں، یہی سزا کافی ہے۔ بے شک عورت ہر چیز بانٹ سکتی ہے، کچھ نہیں بانٹ سکتی تو وہ ہے من پسند مرد۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے پاگل پن کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ وہ بچپن تھا جب شام ہوا کرتی تھی، اب تو صبح کے بعد سیدھی رات ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوراً نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات جذبات نہیں، محبت کا مزہ نہیں۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں دل سکون سے لبریز کر دیتی ہیں۔ وہ کون کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے اور بیان سے باہر۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دیں۔ میکا عورت کی آدھی زندگی ہوتی ہے، اس کے بچپن اور لڑک پن کی حسین یادیں مہکے کا آنگن میں مہک رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کا میکا سلامت رکھے، آمین۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔
میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یوں نہ کہو کہ قسمت کی بات ہے، میری تنہائی میں کچھ تمہارا بھی ہاتھ ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ اب ایک جملہ میرے پیا کے نام، کبھی سایہ بن کے میرے قریب رہنا، کبھی مجھ سے لڑ کر میرے قریب رہنا، اور کچھ نہیں بس دعا ہے فقط تم ہی میرا نصیب رہنا۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔